اگر آپ اس ویڈیو پر رکے ہیں تو یقیناً آپ اس وقت یا کسی بھی ٹائم کبھی کبھی یا ہر ٹائم ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ اب جنرلی ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ یہ وجہ ہو جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آ، لیکن آج کل جو ڈپریشن کی ایک قسم ہے، بہت زیادہ لوگوں میں، بہت زیادہ پرٹیکولرلی ینگ جنریشن میں، جو سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے دور میں رہتے ہیں، جن کو آج کل جنزی کہا جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی وجہ ان کی زندگی میں کوئی سالڈ ریزن، کوئی سالڈ گول، کوئی سالڈ مقصد نہ ہونے کا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں گول نہیں ہوتا، کوئی ریزن نہیں ہوتا، جب آپ کو زندگی کا مقصد میننگ نہیں مل رہی ہوتی، تو آپ کی زندگی میں ایک خلا ہوتا ہے، ایک سپیس ہوتی ہے، ایک ایمٹینس ہوتی ہے جو اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہوتی ہے۔ اور اس ایمٹینس سے بچنے کے لیے یا اس سوچ گمان اور خیال سے بچنے کے لیے اس کو رد کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی موویز دیکھتا ہے، تین تین چار چار گھنٹے کی سیریز ایک ہی رات میں دیکھ لیتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہیں، اس کو کوپ اپ میکنزم کہتے ہیں۔ کوپ اپ میکنزم بیسیکلی اس خیال سے بچنا ہوتا ہے جو ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں جب ہمیں ایک سالڈ ریزن نہیں مل رہا ہوتا زندگی میں، کوئی مقصد نہیں مل رہا ہوتا، تب ہم جا کے اس قسم کی کوپ اپ میکنزم کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس کوپ اپ میکنزم میں سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے، ڈرگز بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری لائف میں کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتا، کوئی ایک پاتھ نہیں ہوتا جس پہ ہم چل کے کچھ اچیو کر لیں۔ بیسیکلی ہمیں ایک کیریئر ورڈ سکھایا جاتا ہے کہ کیریئر بنانا ہے، کیریئر اچیو کرنا ہے، یہ اچیو کرنا ہے، وہ اچیو کرنا ہے۔ سمپلی کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اب یہ اس کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد کا ایک بڑا گول تھا۔ لیکن جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد کیا؟ ڈاکٹر تو بن گئے نا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ پھر ایک اور گول رکھیں گے، پھر ایک اور گول آپ کا وہی ہوگا، جی آج میں نے بنگلہ بنانا ہے، میں نے کوٹھی بنانی ہے، میں نے رولز رائس لینی ہے، میں نے فراری لینی ہے، میں نے بڑی گاڑی لینی ہے۔ تو یہ جو مقصد ہے یہ چھوٹے ہے، میٹیریلسٹک ہے، ان کا کوئی بڑا ریزن نہیں ہے، یونیورسل گولز نہیں ہے، متواتر سفر میں نہیں آپ کو رکھ سکتے اس قسم کی گول۔ آپ اچیو کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اب تو پڑوسی تو خوش ہو گئے میرے، ٹھیک ہے، ماں باپ نے بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ڈپریشن میں لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی، پھر انہوں نے بچوں کو کیریئر میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اب کوئی یونیورسل گول نہیں، کوئی پبلک سروس گول نہیں، کوئی سوسائٹی سروس کے لیے کچھ نہیں، میٹریلسٹک گولز اس قسم کی، یہی چیزیں ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہی سوشل میڈیا کی جو یوسیج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گھنٹہ، تین تین گھنٹہ، چار چار گھنٹہ ہمارے اسکرین ٹائمز، اور ہمارا جو ینگ جنریشن ہے، ان میرے سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گول نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ہمارے لائف میں بات نہیں ہے جس کو ہم اون کریں اور اس کے لیے اسٹرگل کریں کہ اس بات پہ ہم نے جانا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ اور یہ بات میرے ساتھ، میرے گھر والوں کو، میری سوسائٹی کو، اور ایک گلوبل گول ہے جو ہیومینٹی کو سرو کرے گا، اس قسم کا بہت ہی کم لوگ جو ہے گول رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے پالیٹکس میں جانا ہے تو پاور پالیٹکس، کسی نے جو آج کل سی ایس ایس کے ایگزام ہے اس میں جانا ہے تو کوئی ایک کلچر ہے، گلیمرائزڈ کلچر ہے، سوشل میڈیا پہ ویگو ڈالا ہے، پراڈو ہے، ریڈی کو لات لگا لی، اس کو لات لگا لی، یہ ایک کلچر بنا ہوا ہے اور یہ ہمارے گول ہے۔ تین تین چار چار سال لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں سی ایس ایس کی تیاری کرنے میں، اس کی وجہ یہی کلچر، شو کلچر، وی آئی پی کلچر، ویگو ڈالا کلچر، پراڈو کلچر، اس کو گلیمرائز کیا ہوا ہے۔ سوسائٹی یہ چیز مانگتی ہے، آپ کے پاس یہ ہوگی تو آپ کی عزت ہوگی، آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا، آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ بہت کم ہی لوگ عزت کرتے ہیں۔ وہ لوگ عزت کرتے ہیں جو خود انٹلیکچوئل ہوں گے، جو خود
اس قسم کی اچیومنٹ چاہتے ہوں گے، اس طبقے میں آپ کی عزت ہوگی، لیکن وہ طبقہ آج ہے نہیں اس طرح جس طرح ہونا چاہیے۔ وہ اب تو وہ طبقہ ڈپریشن کا شکار ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن زی جس کو کہیں گے، سوشل میڈیا، موویز، نیٹ فلکس، انلمیٹیڈ سپورٹس، وہ پتہ نہیں کیا کہ اب سپورٹس برا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کام ہی سپورٹس ہے، آپ پروفیشنل بھی نہیں، آپ سارا سارا دن گلیوں میں کچوں میں کبھی کیا یہی کرتے رہتے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں آپ کی لائف میں، کوئی آپ کی ہیلتھ پہ کام نہیں، کوئی آپ کا کسی کو کسی کو سرف کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، تو آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے جب آپ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کی لائف میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کوئی بزنس ہی نہیں کر رہے، آپ کوئی ایسا بزنس نہیں کر رہے جس کا اینڈ گول جو ہے سوسائٹی کو سرف نہیں کرنا، تو وہ ایٹ دی اینڈ آپ کی وہی چیز ہے، آپ کھائیں گے، اٹھیں گے، پیئیں گے، سو گئے، مر گئے، بس یہی ایک سرکل چلتا رہے گا جب تک آپ کا یونیورسل گول نہیں ہوگا۔ آپ کی جو زندگی کا سفر ہے وہ خالی ہوگا، اس صحراؤں اور بیابان کی طرح ہوگا۔ اگر کوئی ایسا گول ہوگا جس کا بہت بڑا مقصد ہو تو وہ سفر جنگلوں کی طرح ہوگا، جنگل میں آپ کو اچھی چیزیں بھی ملتی ہے، بری بھی ملتی ہے، راستے میں آپ کو پرندے بھی ملتے ہیں، شیر بھی ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اپنی زندگی میں ایک سالڈ ریزن رکھیں جو آپ کو ایک ٹریک پہ رکھے، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو، آپ کوپ اپ میکنزم کی اندر، چاہے وہ ڈرگز ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا بھی ایک ڈرگز ایڈکشن ہے۔ اس چیز سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آج کل آبزرو کرنا چاہیے کہ کیوں ہم سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ اینڈلیس اسکرولنگ ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی 3 4 گھنٹے اسکرولنگ کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہمیں کیا دیکھا ہے، ہم نے کیا اچیو کیا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا، کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اب تب آپ کو یاد ہوتے جب آپ کسی ایک سمپل چیز پہ آپ کوئی یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیتے، پھر آپ کو مائنڈ ہوتا ہے وہ پک کر لیتا ہے، لیکن میجورٹی کیسز میں ہم سمپل اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب ہم پروڈکٹیو لائف، میننگ فل لائف گزاریں، تو ہمیں سب سے پہلے ایک میننگ فل لائف کے لیے ایک گول ریزن سلیکٹ کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری لائف جو ہے وہ امپرومنٹ کی طرف بڑھے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لائف میں خوشیاں ہوں، لیکن آپ کی لائف میں سیٹسفیکشن ہوگی، جو ایمٹینس ہے، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اجازت دیجیے اس ویڈیو کے ساتھ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔